آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ مدثر کی آیت نمبر 46 اور 47 تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو قرآن پاک کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ تفصیل اور تفسیر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ کلام اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک منظر پیش کیا ہے، اور منظر اس طرح پیش کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے انعام سے، اکرام سے، احسان سے کچھ لوگ جنت میں گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی کے غضب سے اور اس کی ناراضگی سے اور اس کے عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے کچھ لوگ جہنم میں۔ اب جنت اور جہنم میں جانے والے لوگ تو وہی لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بھی ساتھ تھے، تو جنتی جنت میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جہنم میں ان کے وہی عزیز اور اقارب اور دوست اور اولاد اور والدین، ان میں سے کچھ لوگ جہنم میں جل رہے ہیں۔ تو رب کائنات پھر ان کا آپس میں مکالمہ کرواتا ہے۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کرتے ہیں کہ ما سلککم فی سقر، بتاؤ تو صحیح وہ کیا بات ہے، وہ کیا چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے کر گئی۔ اس کے جواب میں پھر جہنمی جواب میں 4 بڑے گناہ، 4 بڑی اپنی خباثتیں، برائیاں بیان کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں چلے گئے۔ سب سے پہلی خرابی فرمائی قالوا لم نق من المصلین، ہم لوگ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نق نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحثیں کرنے میں سارا وقت گزار دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھی بات یہ ہے کہ تکذیب کرتے تھے، ہم انکار کرتے تھے کہ اس کے بعد کوئی ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن ہمیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا اور ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا کر کے ہم سے زندگی کے معاملات کے بارے میں حساب کیا جائے گا۔ حتیٰ اتانا الیقین، تا وقت یہ کہ وہ گھڑی آ گئی، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کر دیے گئے، مہلت نکل گئی، وقت نکل گیا، اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو گئے تو چونکہ ہمارے مطمع نظر، نصب العین، فکر کے اندر وہ جزا اور سزا کا دن شامل ہی نہیں تھا، تو دنیا کی معاملات کے اندر ہم لوگ آزاد تھے۔ پھر ہوا یوں کہ پھر ہمارے معاملات تو اتنے خراب ہوئے کہ آج ہم یہاں جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ 4 اسباب بیان کیے۔ پہلا سبب نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دوسرا سبب ہم نطعم مسکین نہیں کرتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، تیسری بات یہ تھی۔ اور چوتھا تکذیب کیا کرتے تھے جزا اور سزا کے دن کی۔ حالانکہ ایمان کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کی تفصیل بتا دی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی پوری تفصیل بتا دی ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 2 مرتبہ ذکر آ رہا ہے کہ والبعث بعد الموت، والیوم الآخر کی بات الگ آئی کہ آخرت کے دن کے اوپر بھی یقین رکھتا ہوں اور اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ 2 مرتبہ ذکر آتا ہے، جس کی اتنی تاکید و ایمان کے معاملے کے اندر کہ اس بات پر میرا ایمان ہے، وہ دنیا کی زندگی کے اندر اس آخرت کو بھلا کے بیٹھ جائے اور اس بات کو بھول کر بیٹھ جائے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ یقیناً اس کا اثر انسان کی زندگی پر پڑنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آخرت کی تصور کو رکھ کے زندگی گزارنے والا بندہ بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا مجھے، یہ سوچ اگر انسان زندگی میں نکال کے رکھ دے اپنی، تو پھر زندگی کے رویے مختلف ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ زندگی جو اس فکر کے اندر گزرے گی مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور ایک وہ زندگی جس کے اندر یہ فکر ہی نہ ہو کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ دونوں زندگیوں کے طرز عمل میں بڑا فرق ہوگا، بہت ہی مختلف زندگیاں ہوں گی۔ جو دنیا کے لیے دنیا کی زندگی کو حتمی زندگی، آخری زندگی سمجھ کے زندگی گزارے گا، جس کے ذہن میں دوبارہ اٹھنے کا خوف نہیں ہوگا، آخرت میں اٹھنے کے بعد خدا کے سامنے حاضر ہونے کا خوف نہیں ہوگا، جس کے ذہن میں جہنم کا خوف نہیں ہوگا، جس کے دل میں جنت کی آرزو نہیں ہوگی، اس کی زندگی کا معاملہ تو بالکل مختلف معاملہ ہوگا۔ دنیا کے اندر بے باک ہوگا، بے پرواہ ہوگا اور لاپرواہ ہوگا، بے فکر ہوگا دنیا کے معاملات کے اندر، اور پھر اس کی زندگی اس طرح گزرے گی کہ زندگی کے اندر وہ شتر بے مہار کی طرح ہوگا، جہاں چاہے گا منہ مارے گا، جس کو چاہے گا لوٹے گا، جس کو چاہے کھسوٹے گا، جس کو چاہے زیادتی کرے گا، جس کے ساتھ چاہے گا ظلم کرے گا۔ رویہ بالکل مختلف ہوگا، دونوں کے رویے بالکل مختلف ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، آخرت کی زندگی آنی ہے، سوچ رکھنے والا آدمی بالکل مختلف زندگی، ہر قدم پہ سوچ رہا ہے کہ خدا نخواستہ یہ قدم کہیں غلط نہ اٹھ جائے، میرا رب مجھ سے پوچھے گا۔ نگاہ اٹھانے کے معاملے میں اس کا رویہ اس طرح ہو جائے گا کہ نگاہ غلط نہ اٹھ جائے، رب مجھ سے پوچھے گا۔ زبان کھولتے ہوئے سوچے گا، زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے، رب مجھ سے پوچھے گا۔ اس کی سماعت، اس کے معاملات
آخرت کی فکر رکھنے کی وجہ سے بالکل مختلف ہوگی، اور آخرت کی فکر نہ رکھنے والا آدمی بالکل مختلف ہوگا۔ تو یہ انسان کے اوپر جو مختلف اثرات پڑتے ہیں اس آخرت کے عقیدے کو ذہن میں رکھنے کی وجہ سے، اگر ان کے مطابق ہم لوگ بیٹھ کے سوچنا چاہیں تو پھر زندگی کا جو رویہ ہوگا وہ زندگی کے یہ دونوں رویے بڑے مختلف رویے ہمیں نظر آئیں گے، اور زندگی کی قدریں بالکل مختلف قدریں نظر آئیں گی، اور زندگی کے پیمانے بالکل مختلف پیمانے نظر آئیں گے۔ میں آپ پہ احسان کیوں کروں؟ مجھے کیا ملے گا؟ انسان پھر یہ سوچے گا۔ میں اپنے والد کی کیوں خدمت کروں؟ مجھے کیا ملے گا؟ میں اپنے والدہ کے قدموں کو جا کر کیوں چھوں؟ مجھے کیا ملے گا؟ یعنی کہ انسان اس طرح کے بے شمار، میں اپنی اولاد کے لیے کیوں اپنا سرمایہ صرف کروں؟ میں اکیلا آیا تھا، میں اکیلا چلا جاؤں گا، مجھے تو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، میں کیوں کسی کے لیے کروں؟ کیونکہ اس کو تصور میں نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو یہ رویہ بالکل مختلف، قدریں مختلف ہو گئیں۔ انسان کی اقدار زندگی کے اندر، ہم قدروں کی بڑی بات کرتے ہیں، قدریں انسان معیارات مقرر کرتا ہے زندگی کی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ بندہ کہ جس کا آخرت پر یقین ہوگا اس کی قدریں مختلف ہوں گی، اور وہ یقین رکھنے والا کو اس کی قدریں مختلف ہوں گی، اس کا احترام، اس کی گفتگو، اس کا زندگی کے معاملات بالکل مختلف ہوں گے۔ اسی طرح زندگی کے پیمانے بالکل مختلف ہوں گے۔ مجھے کیا ملے گا؟ ایک وہ کہ جو دنیا کے اندر نقد، دنیا کے اندر منفیت چاہے گا کہ مجھے بدلہ دنیا کے اندر مل جائے، اور ایک وہ گا جو آپ کے اوپر خرچ کر لے گا، آپ کی ضیافت کر لے گا، آپ کے اوپر تحفے طائف لگائے گا، آپ کو اللہ کی راہ میں بلا رہا ہوگا، اس کو احساس اس بات کا ہوگا کہ اس کے نتیجے کے اندر مجھے اللہ کی طرف سے ملنا ہے، مجھے بندے سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے۔ پیمانہ دنیا، پیمانہ آخرت، پیمانے مختلف۔ اور اسی طرح پھر دیکھیں گے ہم لوگ کہ ان کی قدریں مختلف۔ پھر پیمانوں اور قدروں کے بعد پھر احساسات کا معاملہ آ جاتا ہے۔ ایک وہ انسان کے جس کے دل کے اندر آخرت خوف ہوگا، اس کے احساسات بالکل مختلف ہوں گے، اور ایک وہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا ہی کی زندگی کو حتمی اور آخری زندگی محسوس کرے گا، اس کے احساسات مختلف ہوں گے۔ جب کسی پر ظلم کر رہا ہوگا تو اسے کوئی احساس نہیں ہوگا کہ میں ظلم کر رہا ہوں، وہ کہے گا کہ میں اپنے مرضی کے لیے، اپنے جینے کے لیے اس کے پر ظلم کر رہا ہوں، میں اپنی آسائش کے لیے اس کے پر ظلم کر رہا ہوں۔ کسی کا مال غصب کر رہا ہوگا، کسی سے رشوت لے رہا ہوگا، کسی سے سود لے رہا ہوگا، کسی سے چھین رہا ہوگا، کسی کو قتل کر رہا ہوگا، احساس ہی نہیں ہوگا کہ مجھے مرنے کے بعد جواب دینا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد والی زندگی میں اس کا یقین ہی نہیں ہے، وہ کیوں اس کا احساس کرے گا؟ لیکن دوسرا فرد وہ کہ جس کو یہ احساس ہے کہ نہیں مجھے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، تو کسی کا حق میں کیسے ماروں گا؟ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، مجھے وہاں لوٹا کے دینا پڑے گا اس حق کے نتیجے کے اندر اور اس معاملے کے اندر۔ تو وہ انسان کی زندگی بالکل مختلف زندگیاں ہوں گی، احساسات کی دنیا بالکل مختلف ہوگی، سوچوں کی دنیا بالکل مختلف ہوگی، فکروں کی دنیا بالکل مختلف ہوگی۔ یہ دو بالکل مختلف ڈگر پر چلنے والی زندگیاں ہیں۔ اسی لیے وہ جو زندگی تباہ ہوئی اور برباد ہوئی اور جہنم کی آگ کے اندر جا کے چل رہی ہے، وہ زندگی یہ بتا رہی ہے کہ میری زندگی کے آج جہنم کی آگ میں جلنے کا جو بڑا سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ میں دنیا کی زندگی کے اندر اس آخرت کو ماننے والوں میں سے نہیں تھا، میں اس کی تکذیب کرنے والوں میں سے تھا۔ اور رب کائنات نے بالکل واضح کہا ہے، آپ سورہ فاتحہ نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین مالک ہے اس جزا و سزا کے دن کا، اور جس کا مالک اللہ ہو دن کا، مالک سے مراد ہے مرضی اس کی ہوگی، اور اس کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں ہوگی۔ جس کو اجازت ہوگی وہ بولے گا، جس کو اجازت نہیں ہوگی وہ نہیں بولے گا۔ کسی کی ہمت نہیں کہ خدا کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر بات کر سکے تا وقت ہے کہ خدا اجازت دے دے۔ تو جب جس کی مرضی، جس دن مرضی، جس آخرت کے دن پر سارا احکامات اس رب کائنات کے چلنے ہیں، تو اس مالک یوم الدین کے اس دین کو، اس الدین کو نہ مانے انسان، جزا و سزا کے دن کو نہ مان رہا ہو، تو مالک یوم الدین کا اس کے اوپر غضب کتنا بڑا ہوگا، کتنا غضبناک ہوگا رب کائنات کہ تم نے اتنے بڑے دن کو بھول گئے، تم دنیا کے اندر یہ ظلم کرنے لگ گئے، ناانصافیاں کرنے لگے، تمہیں احساس ہی نہیں تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے اس کے بدلے کے اندر۔ تو آج انسانی زندگیوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ اگر ہماری زندگیوں کے اندر ظلم ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، نافرمانیاں ہیں، تو ان کا بنیادی سبب اگر آپ کو کوئی نظر آئے گا تو نظر یہ آئے گا کہ ہمارا عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خدا کو پہچانتا ہو بندہ، اور خدا کو پہچاننے کے بعد خدا کے اس جزا اور سزا کے دن کے تصور کو ذہن میں رکھنے کے باوجود بھی خدا کا خوف اس کے دل میں نہ ہو، اور دنیا کے اندر بیٹھ کے وہ زیادتیاں کرے اور ظلم کرنا شروع کر دے اور ناانصافیاں کرنا شروع کر دے، خدا کے اور خدا کے بندوں کے حقوق کو مارنا شروع کر دے۔ اسی لیے بڑا اہم معاملہ ہے کہ اگر کسی کے دل کے اندر خدا کا احساس ہوگا، آخرت کا احساس ہوگا، تو اس کی زندگی بالکل بدلی ہوئی زندگی ہوگی۔ اور قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں، خدا خود سوال کرتا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو جزا اور سزا کے دن کو چھٹلاتا ہے، وہ کتنا شفاق ہوتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم،
اس کو احساس نہیں ہے کہ یتیم کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں باز پرس ہوگی. وہ اس کو دھکے دیتا ہے، یتیم کا حق مارتا ہے. کیوں مار رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس نہیں کہ خدا کی بارگاہ کے اندر اس کو کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو پوری قرآن نے وضاحت کر دی ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ زندگی کے اندر عقیدہ آخرت کے اندر اگر انسان کی کمزوری پڑ جاتی ہے، انسان کی زندگی کی سمتیں اور رخ اور احساسات، فکریں ساری کی ساری تبدیل ہو جاتی ہیں. اسی لیے زندگی کی سمت کو اگر درست رکھنا چاہتے ہو، اپنے عقیدہ آخرت کو درست رکھو، اس کی فکر کو درست رکھو. اور ہمارے اسلاف نے اس کا معاملہ اس کا بڑا اہتمام کیا. ابھی تازہ ہی میری 2 بزرگوں سے ملاقات ہوئی اور ان دونوں بزرگوں نے مجھے بات بتائی کہ اس عقیدہ آخرت کی طرح یاد دہانی، کفن خرید لیا ہے، اپنا کفن خرید لیا ہے اور خرید کر کمرے میں ٹانگ دیا ہے کہ ہر وقت مجھے احساس ہونے لگے کہ اس کفن کو پہن کر مجھے اپنی قبر میں اترنا ہے. اب جس کو اتنا یقین ہوگا کہ موت کے بعد یہ موت میری آ رہی ہے، کفن مجھے پہننا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجھے اٹھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر اٹھ کے مجھے اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کا حساب دینا ہے. تو اب اس بندے کی زندگی کے رویے کیا ہوں گے آپ تصور کر لیں. کیا یہ کسی کے اوپر زیادتی کرے گا؟ کیا یہ کسی کا حق مارے گا؟ کیا یہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولے گا؟ کیا کسی کی غیبت کرے گا؟ ایک تصور فکر آخرت کا، ایک تصور جزا اور سزا کے دن کے کھڑے ہونے کا، زندگی میں اس کو جگا دیں، یہ جاگ جائے انسان کا، یہ احساس جو مردہ ہو چکا ہے یہ زندہ ہو جائے، یہ شعور جو ہماری زندگیوں میں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے، اس کو اگر ہم دوبارہ اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر آ جائیں تو یقیناً اس کے نتیجے کے اندر ہماری زندگی ایک بدلی ہوئی زندگی ہوگی. لیکن معاملہ یہ کہ ہم بڑے غافل ہیں، غفلت کی بڑی نیند کے اندر ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہماری آنکھوں کے سامنے چھائے ہوئے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے سامنے وہ میدان حشر کھڑا ہوا ہے، وہ قبر کھڑی ہوئی ہے، وہ ہمیں مردہ سمجھ کر ہمارے اپنے کندھوں میں اٹھا کے ہمیں جا کر اس قبر کے اندر پھینک دیا جائے گا، پھر کوئی پریشانی ہمارا نہیں ہوگا. یہ احساس ختم ہو گیا ہے. حتیٰ اتانا الیقین، اگلی آیت قرآن پاک یہ کہتی ہے، یہاں تک کہ اس میدان حشر میں تم کھڑے ہو گئے، اب تمہیں یقین آ جائے گا کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں جو کہا جا رہا تھا خداوند ذوالجلال کی طرف سے، آج تو وہ دن ہو گیا. اب تم کیا کر سکتے ہو؟ جب زندگی میں تمہیں احساس نہیں تھا، جب زندگی میں تمہاری سوچوں میں یہ آخرت کا دن نہیں تھا تو کیا سامان اپنے ساتھ لے کر آئے؟ تم کوئی سامان اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے. اب تمہارا معاملہ یہ ہے کہ باوجود یہ کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے تھے، باوجود یہ کہ تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے تھے، باوجود یہ کہ فرشتوں پر اور قرآن پر تمہارا ایمان تھا، لیکن تمہارا عقیدہ آخرت، فکر آخرت تمہارے اندر نہیں تھی، یقین تمہارا کمزور تھا. تمہاری زندگی کے اعمال اس عقیدہ آخرت کے نہ ہونے کی وجہ سے اتنے ہلکے تھے خدا رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا تو حساب ہی نہیں ہونا، تم تو سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے لیے تو جہنم ہی جہنم ہے، آ جاؤ الٹے ہاتھ پہ. کیا تمہارا بیٹھ کے حساب کریں؟ کیا تمہارے پاس تول کے اندر کچھ ہوگا کہ تمہیں اس کو تول کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے؟ جاؤ پہلے جا کے عذاب چکھو، جہنم کی آگ کے اندر چلو جا کے. اور یہ بندہ باوجود اہل ایمان ہونے کے، اپنے زندگی کے گناہوں کی وجہ سے، فکر آخرت کے زندگی میں نگاہوں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے، اب یہ بندہ جہنم کی آگ کے اندر چل رہا ہوگا. اسی لیے ذرا چیز کو ذہن میں رکھیں. شعراء نے بڑے پیارے انداز میں اس تصور آخرت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. آپ نے وہ شعر مشہور سنا ہوگا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. شعر پہ ذرا غور کیجیے گا. آگاہ اپنی موت سے، موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہم میں سے، اللہ نے لکھا ہوا، اللہ کو معلوم ہے کہ میری موت کی کون سی گھڑی لکھی ہوئی ہے. بچانے والا آپ کے سامنے خودکش بم باندھ کے، جیکٹ باندھ کے آپ کی گاڑی کے برابر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کھولتا ہے، معجزہ کر دیتا ہے رب کائنات، اس کا بم نہیں پھٹتا، خود مر جاتا ہے. جس کو مارنے کے لیے آتا ہے اس کو کوئی آنچ بھی نہیں آتی، بچ جاتا ہے. تو بچانے والا تو یوں خودکش بمبار کے بموں سے بھی آپ کو بچا دیتا ہے. گاڑیاں کلٹی ہو جاتی ہیں، گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں، بندہ بالکل صحیح سلامت باہر نکل آتا ہے. یہ واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں زندگی کے اندر. تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، لیکن کیا معاملہ ہے؟ پتہ نہیں کہ میں اگلا لمحہ میرا زندگی کا آخری لمحہ ہے، کتنی زندگی میری باقی کچھ پتہ نہیں. لیکن کیا معاملہ ہے؟ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. تو ہمیں جب پل کی خبر نہیں ہے
کہ اگلا پل میرا کہاں گزرنا ہے، تو پھر زندگی کے معاملات کے اندر اتنی بے خبری کیوں ہے، بے حسی کیوں ہے؟ احساسات کہاں چلے گئے، سوچیں کہاں جا رہی ہیں، فکرات کہاں کی ہیں، منصوبے کہاں کے بن رہے ہیں، سوچیں کہاں کی ڈھل رہی ہیں؟ زندگی کو اپنی درست سمت پہ لانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی اس موت کی تیاری کی جائے۔ اصل میں دنیا کی زندگی اسی موت کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے مہلت دی، زندگی دی، جاؤ جا کے اس موت کے لیے اپنی جنتوں کا انتخاب کرو، جا کے وہ کام جا کر کرو کہ میں تمہیں انعام دے سکوں۔ لیکن ہم نے دنیا کی زندگی کے کھیل کود میں جا کر اپنے آپ کو مگن کر دیا اور آخرت کو اپنی زندگی سے اوجھل کر دیا۔ اسی انور مسعود صاحب کا ایک بہترین شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو دفنا کر آئے اسی کو مرنا تھا، ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ اسی کے لیے موت لکھی ہوئی تھی، ہمارے لیے موت نہیں لکھی ہوئی۔ اس نے مرنا تھا، ہم نے نہیں مرنا۔ اگر کسی کو دفناتے ہوئے کسی کی موت کا سنتے ہوئے یہ ساتھ ہو جائے کہ مجھے ہی مرنا ہے، تو انسان کی زندگی کا رویہ بالکل مختلف ہو جائے گا۔ انسان اپنی موت کی تیاری کر رہا ہوگا، اپنی فکر مندی کے اندر لگا ہوا ہوگا، اپنی سوچ کے دائروں کو دوسرے انداز میں ترتیب دے رہا ہوگا، سوچے گا کہ مجھے اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے، کل وہ بندہ مرا، آج مجھے مرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ موت سے کسی کی رستگاری نہیں، موت سے کسی کی رستگاری ہے آج وہ، کل ہماری باری ہے، کل ہماری باری ہے، کل ہمیں مرنا ہے۔ ضروری نہیں، کوئی نہیں ایسا بندہ کہ دنیا میں ہمیشہ جی رہا ہو۔ بڑے بڑے دنیا کے اندر لوگ آئے، بڑے نامور لوگ آئے، بڑی ہستیاں دنیا کے اندر آئیں، اولیاء آئے، بزرگ آئے، وڈیرے آئے، جاگیردار آئے، سب آئے، لیکن سب نے اس موت کے مزے کو چکھنا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس موت کے مزے کو نہ چکھے۔ جب مرنا ہے، یقینی ہے مرنا ہے، تو اس موت سے غافل کیوں ہیں ہم لوگ؟ ایک اور شاعر نے کہا قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے۔ آج جتنے قدم اٹھائے ہیں آج تک، ان تمام تر قدموں نے ہمیں ہماری قبر کے قریب کیا ہے۔ قدم سوئے مرقد، تیرے قدم جا رہے ہیں تیری قبر کی طرف۔ نظر سوئے دنیا، تیری نگاہیں لگی ہوئی ہیں دنیا کے اندر، تو دنیا کا سوچ رہا، تو دنیا کی فکر، دنیا میں کمانا ہے، دنیا میں دولت، دنیا کا مال، دنیا کے رتبے، دنیا کے عہدے، دنیا کی سوچ، دنیا کی فکر۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے۔ جہاں جانا ہے وہاں نظر نہیں ہوگی، بالآخر انسان اسی کے اندر لڑکھڑا کر جا کر گرے گا تو صحیح۔ لیکن غفلت کی یہ جو موت تمہاری ہوگی، وہ موت تمہیں کہاں لے کے جائے گی؟ رب کائنات نے فرمایا کہ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ یہ معاملہ ہوگا، جنتی جہنمی سوال کر رہے ہوں گے اور جہنمی بتا رہے ہوں گے کہ ہم اپنی موت سے غافل ہو گئے تھے، آخرت کے دن کو تکذیب سمجھ لیا تھا، جھوٹا سمجھ لیا تھا، اور اب آ کر اس کے اندر ہم پڑے، تب جا کے ہمیں یقین ہوا کہ واقعی مرنے کے بعد ہمیں بارگاہ خدا بندی کے اندر کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے معاملات کا حساب دینا ہوگا۔ تو بس میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا درس ہمیں کافی مختصر کرنا تھا انہی دو آیات پر، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی فکر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔